بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے چلنے لگے تو مدینہ کے ایک گھر میں چشم فلک نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ حق کے پرستار ایک بوڑھے باپ اور ایک جوان بیٹے کے درمیان تکرار ہو رہی تھی۔ باپ بیٹے سے کہہ رہے تھے، بیٹا گھر میں ہم دونوں کے سوا کوئی مرد نہیں، اسی لیے مناسب یہی ہے کہ ہم دونوں میں سے ایک یہیں رہے اور دوسرا جہاد میں شریک ہو۔ تم جوان ہو اور گھر کی دیکھ بھال بہتر طور پر کر سکتے ہو، اسی لیے تم یہاں رہو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جانے دو۔ اس کے جواب میں سعادت مند فرزند والد گرامی سے کہہ رہے تھے، ابا جان، اگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو مجھے گھر پر رہنے میں کوئی غرض نہ تھا۔ مجھے اللہ نے اتنی قدرت دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کعبی کا حق ادا کر سکوں، اسی لیے آپ یہاں رہیں اور مجھے جہاد پر جانے کی اجازت دیجیے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا شرف بخشے۔ بڑی رد و قدح کے بعد باپ نے فیصلہ دیا کہ قرعہ ڈالتے ہیں، جس کا نام آئے وہ لڑائی پر جائے اور دوسرا گھر پر رہے۔ بیٹے نے باپ کے حکم کے سامنے سر خم کر دیا۔ قرعہ ڈالا گیا تو بیٹے کا نام نکلا۔ ان کو اس قدر مسرت ہوئی کہ قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ جذبہ شہادت سے سرشار اس فرزند صالح کا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ تھا اور والد بزرگ گوار کا نام حضرت حیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعد بن حیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اوس کے خاندان عمرو بن عوف سے تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سعید سے نوازا تھا۔ ہجرت نبوی سے کچھ عرصہ پہلے جو نہیں ان تک دعوت توحید پہنچی، انہوں نے بلا تعمل اس پر لبیک کہا۔ 13 بعد لعبس میں ان پتھروں جوان مردوں میں شامل ہو کر مکہ گئے جنہوں نے بیعت عقبہ کبیرہ کی سعادت حاصل کی اور نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کو یثرب تشریف لانے کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ عمرو بن عوف کا نقیب مقرر فرمایا۔ ان کے والد بھی اسی زمانے میں شرف اسلام سے بہرہ یاب ہوئے۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں نزول اجلا فرمایا تو قبیلہ عمرو بن عوف ہی کے ایک بزرگ حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اس دوران میں جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حضرت سعد بن حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ملتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نیک شخصیت تھے، اسی لیے ان کو سعد الخیر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب قرعہ فال میں ان کے نام پر پڑا تو نہایت ذوق و شوق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمر کعبی میں بدر پہنچے اور کفار کے خلاف بڑی بے جگری سے لڑے۔ ہنگامہ کارزار میں دشمن کا ایک سوار ان پر حملہ آور ہوا اور وہ اگرچہ پیدل تھے لیکن نہایت پامردی سے حملہ آور سے نبردار ازما ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کے لیے بڑھے لیکن اس اثنا میں دشمن سوار کا وار کارگر ہو چکا تھا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت پی ابدی زندگی حاصل کر چکے تھے۔ بعض روایتوں میں ان کے قاتل کا نام طعیمہ بن عدی اور بعض میں عمرو بن عبدود آیا ہے۔ اولاد کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شہادت کے وقت ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور بقول بعض انہوں نے عبداللہ نامی ایک مخزن فرزند اپنے پیچھے چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر 1000 بار رحمت نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔